عثمان غنی نے کہا اگر آپ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہتے تو میں مشورہ دیتا ہوں علی بن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہو جائیں. یہ الگ الگ لے جا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا تھا، ان کو الگ لے جا کر ان کو الگ لے جا کر، اور اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا تھا دونوں سے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے تو کیا آپ کو اس کا خلق ہوگا؟ کہا قطعاً نہیں ہوگا، اس بات کا نہ غم ہوگا نہ قلق ہوگا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، معار، سب جماعت موجود تھی، اس جماعت کے درمیان آئے اور یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ یہ بھی آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا ماجرا بتایا کہ لوگوں سے میں نے معلوم کیا، اور اس کے بعد حضرت علی سے بھی میں نے پوچھا، حضرت عثمان سے بھی پوچھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معلوم کیا، کیا پوچھا آپ نے لوگوں سے اور کیا آپ کو نتیجہ ملا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو مجھے نتیجہ ملا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے احکام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت تھی. آپ نے جیسے ہی بیعت کیا، سیکنڈ نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیعت کیا. کہا کہ ہم حضرت عثمان ابن عفان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جوق در جوق مہاجرین اور انصار صحابہ کے جتنے بھی جماعتیں تھی، طبقے تھے، سبوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور بالاتفاق صحابہ کا اجماع حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر سبوں نے بیعت کیا. لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو مقرر ہو گئے، اس خلیفہ کے انتخاب میں تقریباً 15 سے 20 دن کا عرصہ گزر گیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو چونکہ آپ کی ولادت سے لے کر کے اب تک کے حالات اس سے قبل آپ نے سنا ہوگا، پھر مختصر میں آپ کو بتاؤں. مکہ مکرمہ میں شریف النفس تھے، طبیعت کے بڑے خلیق مزاج، اعلیٰ اخلاق کے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے. جہالت کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی گانا گایا. عربوں میں تو یہ سب چیزیں مشہور تھیں. اسلام لانے سے پہلے بھی آپ پاک باز تھے، عفت شعار تھے. حضرت عثمان خود کہتے ہیں کہ میں اسلام میں 3 نمبر پر داخل ہوا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر 3 نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان غنی ہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد 3 نمبر پر خلیفہ بننے والے بھی عثمان ابن عفان. اسلام میں آنے میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی آپ کا 3 نمبر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش ہے اس کے 7 سال بعد پیدا ہوئے تھے. 7 سال بعد، بعض حضرات نے کہا 6 سال بعد پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے. اس اعتبار سے جب جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، حضرت ام کلثوم کو. اور ان کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ کو، اور حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا. اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے. جو 70 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، مدینے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، 70 کے قریب صحابہ، اور اس میں عورتیں بھی تھیں. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ ہجرت، اس پر ان کی بڑی فضیلت ہے. ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والا، اور ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور والا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اب تک روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان بن عفان کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، ایک کے انتقال کے بعد دوسری.
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے اگر انتقال کر جاتی تو سب میں عثمان کے نکاح میں دیتا. حضرت عثمان غنی کے متعلق میرے آقا یہ بھی فرماتے یہ میرے دادا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ عادتوں میں خصلتوں میں حضرت عثمان کے متعلق میرے آقا فرماتے کہ یہ میری عادتوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. تو یہ رہے ان کے فضائل، یہ رہے ان کے اوصاف، ان کے کمالات. بلکہ ان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی. جب عثمان غنی حجرے میں آتے یا رسول اللہ کے پاس آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے سیدھے فرما، اگر پنڈلیوں تک بھی تہبند آ جاتی حضور کی تو آپ سیدھا کر لیتے. اور جب حضرت عثمان آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے یا اس طرح فرماتے. تو صحابہ حضرت عائشہ نے خود پوچھا تھا کہ عثمان کے آنے پر آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہوں وہ عثمان بن عفان. اب خلافت کا دور شروع ہوا لیکن ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے خلافت کا دور بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کا جو احسان ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا. حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال سے نوازا تھا. وہ تنہا خلیفہ ایسے ہیں جنہوں نے بیت المال سے پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کیا اپنے لیے، ورنہ دوسرے خلفاء کا وظیفہ مقرر تھا. حضرت ابوبکر کا بھی تھا، حضرت عمر کا بھی تھا، تنخواہ مقرر تھی بیت المال سے. حضرت عثمان نے کوئی تنخواہ نہیں لی پوری زندگی بھر، بلکہ ان کا مال اتنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیش العسرہ کے وقت ایک جنگ میں جانے کے وقت ترغیب دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تب حضرت عثمان غنی آئے تھے اور کہا تھا میری طرف سے 100 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دیا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہا میری طرف سے 200 اونٹ اور ساز و سامان. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا 300 اونٹ میری طرف سے اور ساز و سامان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی 1000 دینار، 40 دینار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونے کے برابر 40 دینار ہوتے ہیں. 1000 دینار حضرت عثمان غنی جھولیوں میں بھر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر نظر کر دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لائے ہوئے دینار کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. حضرت عثمان غنی کی یہ قربانیاں میرے عزیزو، یہ آسان لگتا ہے 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ. اس زمانے میں بھی اونٹ کی قیمت جو ہے آج کی مشہور کار کے برابر تھی. اس وقت کی سواریاں ہیں، وہ جس کے پاس 1 اونٹ ہے یہ سمجھ لے کہ وہ بڑا امیر شخص ہوا کرتا تھا. اونٹ کی سواری مہنگی سواریوں میں سے ہوتی تھی اور 100 اونٹ نظر کر دینا، بلکہ 300 اونٹ ایک جنگ میں نظر کر دینا. ایک تاریخ داں ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اس زمانے کے کیلکولیشن کے اعتبار سے اس وقت کی جو بھی اماؤنٹ انہوں نے دی تھی حضرت عثمان غنی نے، اس کو کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ اس دور میں حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا دان، دیا ہوا صدقہ، قیمت اور اس کی مالیت اگر کمپیئر کی جائے تو اس زمانے کے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ بنتے ہیں. 116 کروڑ یا 120 کروڑ کے برابر وہ رقم ہوتی ہے جو آپ نے ایک بار میں دیا ہے. کون ہے جو اتنی خطیر اتنی بڑی رقم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر لا کر نظر کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پیسوں سے بیچتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کون ہے جو یہ کنواں
مسلمانوں کے لیے خریدے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ جنت کی نہر اس کے لیے. اپنے مال خاص سے اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی نے اور ہمیشہ کے لیے وقف کیا. بیر روما وہ کنواں آج بھی مدینے میں ہے اور پانی سے لبالب بھرا بھی ہے. مدینے والوں کے لیے پانی کا سب سے پہلے انتظام کرنے والے عثمان بن عفان ہیں. ان کے علاوہ